بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کی حال چال ہے جی تواڈا؟ آج کا بلاگ جو ہے بہت ٹھنڈا ہیپی مدرس ڈے والا تھا نہیں یعنی کہ ہے آج ابھی مطلب کہ دن تو گزر رہا تے جنہاں دیاں ماواں ہیں نے اللہ انہاں نوں بھی زندگی دے تے جنہاں دیاں ماواں نہیں ہیں مینوں ملا کے اللہ پاک ہم سب کی والدہ کو بے حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بے حساب بخش دے۔ تو ہماری جو امی تھی نا بڑا ہی سادہ بندہ تھی۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں سادی مائیں ہیں، آپ لوگ گاؤں والی سائڈ پہ چلی جاؤ، بیچاری آج کل کی سادی مائیں ہیں نا، وہ یہ یوز کرتی ہیں کیا کہتے ہیں یہ موبائل ٹچ والا، اور نہ انہوں نے پتہ کی سیاپے دنیا تے شروع ہوئے نے، تو وہ اللہ نبی کا نام بس تسبیح کی اور پھر بس گاؤں کی باتیں، گاؤں کا جو ہے وہ مطلب سارا کچھ جو ہے نا اسی میں ہی ان کی زندگی ہے۔ تو اور شہروں کی مائیں جو ہیں ہم جیسی، یعنی کچھ یوٹیوبراں تے کچھ ٹک ٹاکاں، یوٹیوبراں تو چلو ہم لوگ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہمیں کامیاب کرے۔ تو لیکن فضول موبائل ہم بھی یوز نہیں کرتے، گھر کے کام ہوتے ہیں، پھر سٹچنگ ہوتی ہے، پھر بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے بھائی، یوٹیوب کے لیے بھی پورا پراپر ایک ویڈیو بنانی پڑتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں جو ہے نا ویڈیو بنتی ہے۔ تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آج کا ولاگ جو ہے تو وہ آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے جی آلو گوشت کا شوربہ اور نال چٹے چول۔ ویسے تو گرمیوں میں نا ہم لوگ لاہور میں ہوتے تھے تو ہمارے سامنے ایک پٹھانی تھی، تو وہ پٹھانی بہت ہی مزے کا نا مطلب کہ سالن پتہ ہے کریلے پنڈی کھا کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اور مٹن بیف تو ظاہر کیا ہے مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، چکن بھی دل بھر جاتا ہے اس سے، چکن پھر افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بھر جاتا ہے دل، تو اس لیے نا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس نے نا بنائی تھی اس نے وائٹ چاول بنائے تھے اور ساتھ چٹنی بنائی تھی، تو میں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بناؤں، کہتی میں نے چٹنی بنائی ہے تو میں آپ کو بھیجتی ہوں تو آپ وہ نا یوز کر کے دیکھیں، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں نا کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی چاول بوائل کیا اور چٹنی ذرا اس نے وافا مقدار میں بنائی ہوئی تھی، تو ہم نے وہ چٹنی چاولوں پہ ڈال کے کھائی، آئے ہائے 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 کیا بتائیں جی آپ کو، کیا مٹن بیف اور چھوڑو سائڈ پہ کرو، تو وہ چٹنی چاولوں کے ساتھ بہت ہی مزہ کاری تھی۔ تو میں آپ کو کسی دن وہ چٹنی بنانا سکھاؤں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ نا ایک بہت زبردست، آج ویسے میں نے وہ ایک بلاگر ہے یوٹیوبر ہی ہے شاید، بچی جویریہ، تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دیا نا اذن، کیا وہ مدینے میں ہی ہوتی ہے، ادھر مدینے کی باتیں مکے کی باتیں بس ادھر کی ہی بتاتی رہتی ہے، تو کبھی ہم بھی انشاءاللہ مدینے جائیں اور ہم بھی وہاں کی باتیں کریں۔ تو اس نے آج میں اس کا دیکھ رہی تھی، تو وہ اس نے جن کی بات سنائی نا، تو میں وہ سن رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینے لے کے جائے، حج کے دن ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی باادب حاضری نصیب کرے، جو ہے نا لوگ وہاں جا کے بھی بے ادب بن جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک شخص جو ہے نا اس کی بھی میں مدینے کی بس بات ہو اور وہ میں پھر ضرور سنتی اور پڑھتی ہوں، ویسے وہ میرے پاس وہ آیا تھا نا اسٹوری آئی تھی، تو وہ لبنان کا تھا یا مطلب کہ کسی مصر کے جہاں پہ نا وہ عربی بولتے ہیں نا وہاں کے کوئی بچہ تھا، تو وہ نا مدینے میں رہ رہا تھا، تو مطلب مدینے میں رہ رہا تھا، تو ایک بندہ جس نے یہ لکھا تحریر کی ہوئی تھی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نا دیکھا کہ شرطے آئے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں کسی بندے کے انتظار میں نا، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے جب وہ آیا نا تو اس نے ان شرطوں نے نا اسے پکڑ لیا، زبردستی پکڑ لیا کہ چلو آج ہم نہیں تمہیں چھوڑیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں چور تھوڑی نہ ہوں، مجھے چھوڑ دو پلیز، ایسے نہ کرو، تو نا اس نے کہا کہ نہیں آج ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا، آج ہم تمہیں لے کے ہی جائیں گے، تو کہتے ہیں میں نا بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ تو 3-4 دن سے ادھر ہی آتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر 4-5 گھنٹے بعد چلا جاتا ہے، تو یہ کیوں اس کو پکڑ رہے ہیں نا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ان شرطوں کو کہتا ہے کہ بھائی ایک منٹ اس کی بات تو سن لو،
کیا بات ہے کہ اس نے چوری نہیں کی, اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, تو پھر آپ لوگ اس کو کیوں پکڑے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 سال سے غالباً یا 4 سال سے اتنا ہی تھا, تو یہ یہاں پہ ہی ہے اور یہ ان لیگل رہ رہا ہے, ہم نے اس کو اب آج اس کے ملک بھیج دینا. تو نا یہ روتے ہوئے میرا گلا بھر, مطلب یہ سناتے ہوئے میرا گلا پھر بھر آیا کہ آقا آپ ہمیں بھی دیکھیں, اور آقا سے گزارش ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی دیکھیں, اپنی امت کو دیکھیں کتنی مشکل میں, غزہ کے مسلمان کتنی مشکل میں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. تو وہ نہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے صرف ایک دفعہ بات کرنے دو, ایک دفعہ دعا مجھے بات کرنے دو پیارے آقا سے. تو وہ کہتے ہیں ایویں نہ ڈرامے کرو تم, چلو چلو. تو اس کا عشق جو تھا نا وہ انتہا پہ پہنچ چکا تھا. تو وہ نہ اس نے عربی میں کہا, تو وہ جو بندہ تھا نا وہ کہتا ہے مجھے عربی سمجھ آتی تھی, اس نے عربی میں کہا کہ اس نے شعر ایسے پڑھے نا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں کر رہے, یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں, میں نے آپ کے پاس سے نہیں جانا, تو یا رسول اللہ آپ ان کے اس بات میں مداخلت کیوں نہیں کر رہے, یا رسول اللہ مداخلت کیوں نہیں کر رہے. وہ یہی بولے جا رہا تھا. تو وہ نہ شرطے کھینچنے لگے, وہ ایک دم نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا. تو شرطوں نے نا ایک شرطے نے نا اس کے منہ پہ پاؤں لگایا اور اس کو کہا کہ اٹھو, ڈرامے جو ہے نا ڈرامے کرنا بند کرو. تو وہ نا ہلا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ میں نے یار ایسے نہ کرو, ٹھہرو اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, اسے ہوش تو آنے دو. تو انہوں نے کہا کہ ایویں ڈرامے کر رہا ہے کہ اب ہم اس کو لے کے نہیں جائیں گے. تو لیکن جب پانی لایا گیا نا تو وہ بندہ پانی لے کے آیا اور انہوں نے اس کے منہ کے اوپر ڈالا نا پانی, تو پھر بھی وہ ہوش میں نہ آیا. اور ہوش میں نہ آیا تو اس نے شرطوں نے جب اس کے گردن مطلب اسے چیک کیا تو وہ ٹھنڈا تھا. ایمبولینس کو فون کیا, ایمبولینس آ گئی 2 منٹ میں. تو ایمبولینس والوں نے جب اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا اور اس کو چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو 15 منٹ پہلے ہی روح پرواز کر گئی. پھر وہ شرطے جو تھے نا ادھر بیٹھے ہوئے اتنا روئے, مطلب کہ وہ رونا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ہمارے سے کیا ہو گیا ہے, ہم کیا کریں گے, ہمیں کیا پتہ تھا کہ آقا اس کی بات اتنی زیادہ سنتے ہیں. پھر انہوں نے نا اسے غسل دیا اور ادھر اس کی تدفین کی, اور پھر جو ہے مطلب کہ وہ ادھر ہی رہ گیا, ادھر کا مدینے میں ہی رہ گیا, مطلب کہ مدینے سے نکلا ہی. تو اللہ نے جو ہے نا اس کی دعا سن لی اور آقا نے بھی اس کے کام میں مداخلت کر دی. مجھے اتنا شوق ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور لے کے جائے گا مدینے پاک. اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بعد اب حاضری نصیب کریں. میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.